السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، ہم سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار آپ سے بات کر رہے ہیں، اور آج اس کا 188 سیریل ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سیریل کو مکمل کرائے. ہم بات کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی تربیت کن معاملات میں کی. اس میں سے میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی. کل میں نے بات رکھی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک دامنی پر بڑا زور دیا، اور پھر میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی کہ اللہ نے اس پاک دامنی کی حفاظت کے لیے کس طریقے سے مسلمانوں کی تربیت کی، اور بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک شیڈول بنایا کہ اگر اس طریقے سے زندگی گزاری جائے تو دنیا میں پاک دامنی کو عروج مل سکتا ہے. دو باتیں کل رہ گئی تھی، وہ بتا کر کے پھر آگے بات کرتے ہیں. دو باتیں یہ رہ گئی تھی کہ زنا کو شریعت نے بہت ہی اسٹرانگ وے میں لیا. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ زنا جتنے بھی مذاہب ہیں، کہ ہر مذہب میں بہت ہی سختی سے اس پر عمل کیا گیا ہے. ہمارے پاس زنا کی دو سزا رکھی اللہ نے. ایک تو کہتا ہے کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ اگر غیر شادی شدہ زنا کریں تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور اگر شادی شدہ زنا کریں تو حدیث میں آتا ہے کہ ان کو پتھر مار کر کے سنسار کر دیا جائے، اور پتھر بھی مارا جائے پبلکلی. ایسا نہیں کسی کونے میں جا کر پتھر مار کر ایسا نہیں، بلکہ جو ہے پتھر سب کے سامنے مارا جائے. یہ دو کیا کہتے ہیں سزائیں دی. اسی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں نے اپنے آپ کو زنا سے بچایا ان کے لیے بڑی خوشخبری سنائی. بخاری کی ایک روایت ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ 3 آدمی ایک سفر پہ جا رہے تھے، بلکہ گھومنے نکلے تھے، تو اچانک بارش شروع ہو گئی. تو وہ ایک پہاڑ تھا، تو اس میں یہ لوگ غار میں گھس گئے بارش سے بچنے کے لیے. وہ اتفاق سے اوپر سے پانی بہا، وہاں سے ایک بڑا پتھر آ کر کے غار کے منہ پہ بند ہو گیا. یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، صحیح حدیث ہے بخاری کی. تو تینوں آدمی نے پہلے تو اس پتھر کو ہلانے کی کوشش کی، لیکن وہ کئی ٹن کا تھا. ان لوگوں نے کہا کہ اب یہ قبر ہی بن جائے گی تینوں کی. تو سب نے کہا کہ ہم لوگ دعا کرتے ہیں اللہ سے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. یہاں سے کوئی آدمی آدمداد گزرنے والا بھی نہیں ہے، اور ہماری آواز باہر جانے والی بھی نہیں ہے، دعا کرتے ہیں. تو تینوں نے مشورہ کیا کہ دعا کرنے سے پہلے اللہ سے کہا جائے کہ کون سا کام ہم نے صرف اللہ کے لیے کیا ہے، اس کا حوالہ دے کر اللہ سے دعا مانگی جائے. واسطہ، وسیلہ. تو تینوں نے یہ طے کیا کہ ہاں ایک کام جو ہم نے صرف اللہ کے لیے اپنی زندگی میں کیا ہے، تو اس کا واسطہ دے کر کے بات کی جائے. تو 2 کا ہم ذکر نہیں کرتے، تیسرے کا ذکر کرتے جو ہم سے ریلیٹڈ ہے. وہ کسی کی ضرورت ہوگی 2 باتیں بتا دیں گے. ایک آدمی کی چچاداد بہن تھی، اس میں ذکر ہے. وہ چچاداد بہن کو بہت چاہتا تھا کہ اس سے ہماری شادی ہو جائے. چچاداد بہن اس کو لفٹ نہیں دیتی تھی. ایک دن چچاداد بہن کو کچھ پیسوں کی ضرورت پڑی. حدیث میں آتا ہے 100 دینار یا کچھ. تو
اس کے پاس پیسے تھے، یہ مجبور ہو کر کے اپنے چچا داد بھائی سے پیسے مانگنے آئی۔ اس نے کہا کہ ہم پیسے اسی شکل میں دے دیں گے جب ہم اپنی خواہش پوری کریں گے۔ وہ مجبور تھی بیچاری، اس نے ان سے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک تو مجھے 100 دینار دے دو، اور جو تم غلط کام کرنا چاہتے ہو، مجبوری ہے نہیں۔ اس نے 100 دینار دے دیے۔ جب یہ غلط کام کرنے کے لیے اس کے قریب پہنچا تو اس کو خوف خدا آ گیا۔ کس کو؟ اس بھائی کو۔ حالانکہ وہاں کوئی رکاوٹ نہیں تھا، کوئی نہ دیکھنے والا نہ تھا، سارے ماحول اس کے لیے تیار تھے۔ اس نے کہا کہ چھوڑ دیا، کر جاؤ، وہ 100 روپے بھی تم کو، اور میں یہ کام بہت غلط ہے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا ہے، چلے جاؤ، ختم۔ اس نے اس دعا میں کہا، اللہ اس دن میں پوری قدرت رکھتا تھا زنا کرنے پر، صرف مجھے یہ ہوا کہ یہ کام آپ کی نگاہ میں غلط ہے، اس وجہ سے میں نے چھوڑ دیا۔ اگر وہ کام جو میں نے چھوڑا وہ آپ کی نگاہ میں کچھ غلط ہے اور اس پر ثواب ہے تو اللہ وہ پتھر کو ہٹا دے۔ وہ پتھر ہٹ گیا۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس زنا سے بچنے پر ثواب بھی اتنا بڑا ہے، دنیا کی یہ بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں جب سایہ نہیں ہوگا تو ایک حدیث میں 7 کا، ایک حدیث میں 5 کا، ٹوٹل 8 آدمی کا غالباً ذکر ہے۔ 8 5 تو 13 ہوتے ہیں، لیکن دونوں میں دونوں چیزیں مل کر کے ہوگا نا، آپ دماغ میں ہوگا 8 5 بولے مولانا، پھر 11 بولے تو 13 کہاں چلا گیا؟ تو دونوں حدیثوں کو مل کر کے 8 آدمیوں کا ذکر ہے کہ قیامت میں یہ 8 آدمی اللہ تعالی کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ جس وقت شدید گرمی ہوگی اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ میسر نہیں ہوگا۔ اس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک وہ نوجوان ہوگا جو زنا پر قادر ہو چکا ہوگا اور اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو بچا لیا ہوگا۔ اس نوجوان کو عرش کا سایہ اس قیامت میں نصیب ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے علماء کرام میں شاہ صاحب کا خاندان ہندوستان کے ہر فرد پر ان کا احسان ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ شاہ صاحب کے خاندان کا واقعہ ہے کہ ایک صاحب محدث ہیں، حدیث پڑھا رہے تھے، اچانک انہوں نے کہا کہ مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے پڑھاتے پڑھاتے۔ اچھا، یہ چیزیں انہی کو محسوس ہوتی ہیں، ہم جیسے دیوانوں کو کچھ نہیں پتہ چلتا، بدبو نہیں آتی تو خوشبو کہاں سے آتی؟ لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ ان کو اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں، اور ہم کو بھی چونکہ سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ ہم اللہ والے نہیں سمجھتا چھوڑ رہے ہیں۔ یہ وجہ بھی ہوتی ہے کہ ہم کو ان باتوں پر یقین بہت مشکل سے آتا ہے، کیونکہ ہم اپنے اوپر کیا کرتے ہیں، ان کو قیاس کرتے ہیں، لہذا ہم کو یہ باتیں سمجھ میں آتی نہیں ہیں۔ لیکن واقعہ یہ سچ ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ کہا خوشبو آ رہی ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ جنت سے خوشبو آ رہی ہے، پھر طالب علموں نے جو پڑھا رہے تھے روایت میں سے تیسری مرتبہ پھر انہوں نے کہا کہ خوشبو آ رہی ہے۔ جب کہا تو انہوں نے کہا کہ اگر کسی طالب علم کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو جو ایک دم اسٹرینج ہو، اجنبی ہو، ناممکنات میں سے ہو تو وہ مجھ سے بیان کریں۔ کوئی نہیں، سب چلے گئے، درس ختم ہوا، ایک بیٹھا رہ گیا۔ انہوں نے کہا حضرت میرے ساتھ ایک واقعہ پیش ہے۔ کیا بتائیے؟ کہا کہ میں روزانہ ایک عورت کو پانی بھر دیتا تھا، بیوہ تھی، بوڑھی تھی۔ وہ ایک دن آج ہم جب پانی بھرنے گئے تو وہ عورت نہیں تھی، اس کی جوان لڑکی تھی۔ جب ہم پانی بھرنے گئے تو اس نے کہا اندر رکھ دو پانی۔ روزانہ اس کی بوڑھی ماں باہر ہم رکھ دیتے تھے، ہم چلے آتے تھے۔ آج اس نے کہا پانی اندر رکھ دو۔ جب ہم نے پانی اندر رکھا تو اس نے باہر کے دروازے کو لاک کر دیا، تالا لگا دیا، اور اس نے مجھے زنا کی دعوت دی۔ میں بہت پریشان ہو گیا، اللہ کیا کرنا۔ تو کہا کہ اس سے لڑکی سے کہ میں ذرا سے استنجا کر کے آتا ہوں، تو اس نے کہا کہ گھر ہی میں استنجا ہی کر لو۔
جب وہ استنجا کرنے گیا تو اس نے پاخانہ کیا، پاخانہ کر کے وہ جو پاخانہ کیا تھا اسی کو اٹھا کر کے پورے بدن پہ لپیٹ لیے اور وہاں سے اسی حالت میں نکل کر باہر آ گیا۔ اب جب اس نے دیکھا اس کو پاخانے کی حالت میں لت پت، تو وہ سمجھی کہ یہ پاگل ہو گیا۔ اس نے فوراً دروازہ کھولا کر بھاگو بھاگو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ایسے اپنی جان بچا کے بھاگ کر آیا ہوں۔ انہوں نے کہا اس پیخانے میں اللہ نے خوشبو رکھی تیرے، سمجھے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ زنا سے جو قادر ہو گیا اور اس پر وہ بچ گیا اور اس نے بچایا اپنے آپ کو، اس کو عرش کے سائے کے نیچے پروردگار عالم جگہ دے گا جبکہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ جتنی بچنے کی ترکیبیں ہیں کل میں نے سب آپ کے سامنے ایک سے A to Z بیان کی کہ ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ سب سے زیادہ پرہیز آپ کو کرنا ہے اپنے قریبی رشتہ داروں سے۔ یہ جو 4 لوگ ہوتے ہیں نا، ایک دن آپ کو بلڈ ریلیشن بتایا تھا نا کہ خالہ زاد، ماموں زاد، چچا زاد، پھوپھی زاد، یہ جو 4 رشتہ دار ہوتے ہیں سب سے خطرناک ہوتے ہیں۔ لہذا ان کے آنے جانے پر آپ کو بہت زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد جو دوسرا نمبر خطرناک ہے وہ ٹیوشن پڑھانے والوں کا۔ وہ مولوی صاحب جو ٹیوشن پڑھاتے ہیں، آپ سمجھتے داڑھی کوئی بریکر نہیں ہے کہ بریک مار دیتی۔ وہ جو آپ پڑھواتے ہیں اپنے گھر میں بچیوں کو، یا بچیوں کو مدرسے نسواں کے نام پر بھیجا جا رہا ہے اور وہاں پہ پڑھانے والا مرد ہے، اس سے بہتر لڑکی جاہل رہے لیکن مرد سے نہیں پڑھوائیے، یہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ تو ٹیوشن پڑھانے والوں سے آپ کو سخت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ 7 سال سے اوپر کی بچی کو اکیلے بیٹھ کر پڑھنے ہی نہیں دیں، اور اگر پڑھا رہے ہیں تو گھر کا کوئی فرد بیٹھا رہے، یا ہال ہے یا کمرہ ہے جہاں پہ سب لوگ رہیں، مولوی صاحب ٹیوشن پڑھائیں۔ مولوی صاحب کے بارے میں آپ جو سمجھتے ہیں کہ داڑھی بہت بڑی ہے، داڑھی بریکر نہیں ہوتی ہے کہ بریک مار کے کنٹرول کر دیں۔ بریک صرف خوف خدا ہوتا ہے، اور 2 چیز میں اجنبی رہیں، کسی کا تقوی اعتبار والا نہیں، 2 چیز میں، پیسہ اور لڑکی، ان 2 کے بارے میں ایک دم اجنبی کی طرح۔ مولانا سراج صاحب ہیں، ان کے ساتھ بیٹی بھیج دے رہے ہیں، نہیں، اجنبی کی طرح برتاؤ کریں، جیسے اجنبی آدمی کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا ہے، پیسے کے معاملے میں بھی اور عورت کے معاملے میں بھی۔ اس میں کسی کا تقوی کام نہیں آتا، یہ سب ظاہری تقوی ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہماری تربیت فرمائی اس میں ان چیزوں، آپ نے فرمایا کہ معاملات اجانب کی طرح کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب معاملات کریں لین دین کا تو اجانب کی طریقے کے کریں، یہ نہیں کہ یہ تو ہمارے بڑے قریبی رشتہ دار ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، نہیں، اجانب کی طرح کریں جیسے ہم ان کو جانتے ہی نہیں ہیں، تب انشاءاللہ معاملہ بنا رہے گا۔ یہ باتیں کل کی تھیں جو بتانی تھی۔ آج میں نے آپ سے بات کی تھی کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ یورپ نے جو ہم جس کو بڑی عزت اور عصمت اور عفت کے لفظ سے یاد کرتے ہیں، یورپ نے اس کی دھجیاں اڑائیں، اور اگر آج اس وقت آپ ان سے بات کریں، کبھی ہمارا اتفاق ہوتا ہے سفر وغیرہ میں، تو وہ ہم کو سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا دیوانہ آدمی ہے کہ اسے کچھ بھی عقل نہیں ہے۔ اگر ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ عفت بھی کوئی چیز ہے، پاک دامنی بھی کوئی چیز ہے، اگر ہم اس قسم کی کوئی بات کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ کوئی دیوانہ ہے جو دنیا میں ٹہل رہا ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے اس کے خلاف مہم پوری دنیا میں چلا کر کے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ مہم کیسے شروع ہوئی، اس میں کہاں تک معاملہ آگے بڑھا اور آج کہاں تک پہنچا ہے، تاکہ آپ اپنے اسلام پر فخر کریں اور اپنے آپ کو فیل کریں کہ اللہ نے ایک ایسے مذہب پر پیدا کیا ہے جس پر ہم کو فخر ہونا چاہیے، گھمنڈ ہونا چاہیے کہ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں۔ حقیقت کیا ہے کہ جب کوئی چیز، غور سے سنیے گا، بات اپنی کرنے جا رہا ہوں، کوئی بھی دنیا میں قانون جب بدلے کے طور پہ بنتا ہے تو اس میں اعتدال ختم ہو جاتا ہے۔ کسی چیز میں آپ جب بدلے کی بھاونا لے کر کھڑے ہوں گے
تو آپ اپنے آپ کو بیلنس نہیں رکھ پائیں گے. یہ ایک بنیادی چیز ہے. یہ بیلنس کہاں بگڑا؟ حقیقت کیا ہے کہ یورپ میں 1850 تک آپ یہ کہہ لیجئے کہ چرچ رول کرتا تھا. یعنی مذہب ہی کیا کرتا تھا؟ پوری سیاست کو کنٹرول کرتا تھا. مذہب جب سیاست کو کنٹرول کرتا تھا تو چونکہ مذہب کے اس میں جو ایک شخص ان کے ہاں داخل ہوا ہے کرسچینٹی میں، جو بیسیکلی یہودی تھا. آپ کو معلوم ہے کہ یہودی اور نصرانی ایسے ہیں، ان کا وہ آپ کے مقابلے میں دونوں کیا ہیں؟ ایسے ہیں، لیکن آپس میں وہ ایسے ہیں. کیوں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش پوری کی پوری کس کی رچی ہوئی ہے؟ یہودیوں کی. لہذا یہودی اور نصرانی تو کبھی بھی آپس میں دوست ہو نہیں سکتے. وہ تو آپ کی وجہ سے دوست بنے ہوئے ہیں کہ اگر ہم دشمن ہو جائیں گے تو ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا. لہذا آپ کے خوف سے ان کے اندر اتحاد پیدا ہے. بات سمجھ رہے؟ اسلام کی وجہ سے وہ یونائٹ ہیں، ورنہ حقیقت میں وہ ایک دوسرے کا 36 کا آنکڑا ہے. اس میں ایک شخص یہودی تھا جس کا نام سینٹ پال تھا. یہ جو سینٹ پال ہے اس نے عیسائیت قبول کی. اس نے اس نیت سے عیسائیت قبول کی کہ عیسائیت کا پورا بیڑا غرق کرنا ہے. وہ عیسائیت میں داخل ہو کر اس نے عیسائیت کے تمام قانون کی دھجیاں اڑائی اندر. لیکن لوگ یہ سمجھے عیسائی کہ یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں عیسیٰ نے کہا تھا کہ فارقلیت آئے گا. غور سے سنیے گا، فارقلیت آئے گا. فارقلیت کے معنی وہی ہیں جو عربی میں محمد کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں یہ جو لفظ احمد ہے اور لفظ محمد ہے یہ تو آپ لوگ سمجھتے ہیں دو الگ الگ لفظ ہے. یہ عربی لحاظ سے دونوں کا جو اصل لفظ ہے وہ ہے میم دال ہے. کیا ہے میم دال. احمد میں بھی اصل لیٹر ہے میم دال ہے، محمد میں بھی اصل لیٹر ہے میم دال ہے. قرآن مجید نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی کہ ہمارے بعد جو نبی آنے والا ہے اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا نام محمد احمد ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ نے محمد کے نام سے زیادہ ان کو یاد کیا، لہذا محمد ہی غالب ہو گیا اور احمد جو ہے وہ نیچے ہو گیا، لیکن پورا نام حضور کا محمد احمد ہے. وہ فارقلیت کے جو معنی ہیں وہ معنی ہے محمد کے. انہوں نے کیا کیا؟ سینٹ پال کو فارقلیت کا لقب دے دیا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے بعد فارقلیت آئے گا، وہ فارقلیت کون ہے؟ یہ سینٹ پال ہے. لہذا سینٹ پال نے عیسائیت کے قانون میں من مانی کی. اب اس نے تقوی کا معیار جو رکھا، کیونکہ اس کو تو بیڑا غرق کرنا تھا، کر بھی دیا. اس نے کہا کہ صاحب تقوی اسے کہتے ہیں کہ آپ شادی شدہ ہو کر زندگی گزاریں ہی نہیں. شادی یہ جو جنس یا سیکس جو ہے یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے تقوی میں. لہذا اگر کسی کو متقی بننا ہے تو شادی نہیں کرنا ہے. یہ اس نے نظریہ قائم کیا. زیادہ تو نہیں چلا. اس نے دوسرا قانون یہ بنایا کہ کم سے کم اگر پبلک میں یہ بات نہیں چل رہی ہے تو چرچ میں تو چلنی ہی چلنی چاہیے. ابھی 30-35 سال پہلے چرچ نے آ کر کے یہ قانون بنا دیا کہ فادر جو ہے، جو چرچ کا فادر ہے، وہ شادی کر سکتا ہے، ورنہ اس کے پہلے تک شادی الاؤ ہی نہیں تھی ان کے پاس. جب اس نے وہ چلایا چرچ والا چکر تو اتنے بڑے بڑے اسکینڈل ہوئے چرچوں میں کہ آپ پناہ مانگیں گے. یعنی طوائف جن محلے میں رہتی ہیں اتنا اسکینڈل نہیں ہوا جتنا اسکینڈل چرچوں میں ہوا. اب نتیجہ یہ نکلا کہ پبلک مذہب سے بیزار ہوئی. کسے بیزار ہوئی؟ مذہب سے. مذہب سے ابھی میں ایک جگہ گیا تھا آندھرا میں، ایک بہت قابل آدمی دین سے بیزار،
تو لوگوں نے مجھ سے کہا مولانا آپ ان سے آدھا گھنٹہ بات کریں. ان کی پوری بیک گراؤنڈ بتایا کہ بہت اچھے آدمی ہیں تھے یہ. ایک مولوی کوئی انہوں نے لا کر کے مسجد میں رکھا امام, اس نے کچھ ایسی بد اخلاقیاں کی جس کی وجہ سے یہ دین سے بیزار ہو گئے. وہ ایک الگ بات ہے, ہم نے کیا کیا وہ ایک الگ بات. ہم یہ بتانا چاہتے ہیں یہ انسانی مزاج ہے کہ اگر وہ مذہب پرست لوگوں کو غلط دیکھتا ہے اس سے تو بیزار ہوتا ہی ہوتا ہے, مذہب سے بھی بیزار ہو جاتا ہے. اس لیے ہم دینداروں کی ذمہ داری اس معنی میں بہت بڑی ہوتی ہے کہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرے کہ ہماری وجہ سے لوگ دین کو بدنام کریں. ہماری بدنامی کوئی چیز نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں رکھتی. لیکن اگر ہماری وجہ سے بندہ مذہب سے بیزار ہو گیا تو یہ بہت بڑا گناہ ہو جاتا ہے جس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے ہیں. یہ ان لوگوں کے حرکت سے, چرچ کے اسکینڈل سے لوگ عیسائیت سے کیا ہو گئے, بیزار ہو گئے, اور انہوں نے طے کر لیا کہ کسی طریقے سے مذہب کو سیاست سے الگ کرنا ہے. بڑی لمبی چوڑی کہانی ہے, بہرحال الگ ہو گئی. جب الگ ہو گئی تو انہوں نے ہر وہ قانون بنانا چاہا جس نے مذہب پہ کیا رکھا تھا, بریک رکھا تھا. کیوں؟ بدلے کی وجہ سے قانون بن رہا ہے. جب بدلے کی وجہ سے قانون بنے گا تو ڈس بیلنس ہو جائے گا. ابھی آپ کو یو پی کی مثال دیتا ہوں, 7-8 سال پہلے کی بات ہے. یہ مایاوتی جو چیف منسٹر تھی یہ ہریجن ہے, نیچی جات کی ہے, شیڈول کاسٹ ہے. ہریجن کو بہت ستایا ہے لوگوں نے. معلوم نہیں آپ کو اس کی تاریخ معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے, بہت ستائے گئے ہیں ہریجن. ہمارے بچپن تک کے میں دیکھتا تھا کہ ہم لوگوں کے دروازے سے کوئی ہریجن سائیکل پر بیٹھ کر گزر نہیں سکتا تھا. جیسے ہم لوگوں کا علاقہ ہے, کیونکہ ہم لوگ بھی سید ہیں, لہذا وہ اگر گزرتا تھا, آتا تھا سائیکل سے, تو ہمارا جہاں سے گھر شروع ہونا ہے اس سے پہلے وہ سائیکل سے اتر جانا, اور اتر کر کے گزر جانا جو ہمارے گھر کا بارڈر, ہمارے گھر سے مراد ایسی جتنی اونچی ذات والوں کے گھر پر سے گزرتا وہ سائیکل سے اتر کر سائیکل کو کھینچ کر لے جاتا. جب وہ علاقہ ختم ہوتا تب وہ سائیکل پر بیٹھتا. یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے خود دیکھا ہے. اور کبھی جب وہ آتا تھا دروازے پر, چارپائی پر بیٹھنے کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے. زمین میں بھی پلتھی مار کر نہیں بیٹھ سکتا تھا, اس کو اکڑو ہی بیٹھنا ہوتا تھا. خیر, یہ سب مظالم ہوئے. اس کا نتیجہ جب نکلا کہ جب ایک چیز آپ کے جگجیون رام ریلوے منسٹر رہے, کانگریس کے بہت بڑے لیڈر تھے, وہ بھی کیا ہیں, وہ بھی ہریجن تھے. یہ آپ کے جو ڈاکٹر امبیڈکر ہیں یہ بھی ہریجن تھے. اب یہ ساری چیزیں بعد میں جب قانونی شکل میں آئیں تو حقیقت میں تو ہمارے ظلم کی سزائیں. ظلم ایک کرتا ہے, سزائیں کئی نسلیں بھگتتی ہیں, جنریشن ٹو جنریشن بھگتتی ہیں سزائیں. یہ جو ہم ایک تو وہ ہریجن والی سزا تو خیر سب لوگ بھگت رہے, ٹھاکر بھی بھگت رہا ہے, برہمن بھی بھگت رہا ہے. یہ مایاوتی نے برہمنوں کے خلاف اسٹیج سے تقریریں کی اور ایسی ایسی باتیں کہیں کہ مطلب ہندوستان میں کہا نہیں جا سکتا برہمن کو, ایسی سی باتیں کی. اس نے قانون بنایا, کیونکہ اس کو جھیلی ہوئی تھی وہ, تو اس نے قانون بنایا کہ اگر ہریجن نے کسی کے خلاف اپلیکیشن پولیس میں دے دی تو بغیر کسی اس کے پہلی فرصت میں تو اریسٹ ہو جائے گا, بعد میں دیکھا جائے گا. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہریجن جو تھے نا وہ چڑھ گئے. سینکڑوں کیس انہوں نے کیا کر دیے فری میں. وہ ذرا سے کسی اونچی ذات والے تو کوئی بات ہی, انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم کمپلین کر دیں گے. اب وہ بیچارے کی عزت لٹ گئی. جیسے آپ کے یہاں یہ جو یہاں بھی ہے نا کرناٹک میں بھی, ارے عورتوں کے خلاف جو عورتوں کو جو حق دیا گیا ہے, منڈل کیا ہے, مہیلا منڈل. مہیلا منڈل میں بھی کیا ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ذرا سے آپ نے بیوی سے کچھ کہا, اس نے کہا کہ جہیز اتپیڑن قانون کے تحت تمہاری اپلیکیشن لگ دیا کہ صاحب یہ مجھے ستا رہے تھے, مجھے جہیز مانگ رہے تھے, میرے اوپر مٹی ڈالنے کی کوشش. کیوں؟ وہ قانون کا سہارا اس نے لے لیا.
اچھا وہ قانون کیوں بنایا؟ کیونکہ ہم نے عورتوں کو خوب ستایا ہے. اب اس کے بدلے میں جب قانون بنا تو بیلنس کھو بیٹھا. مہیلا اتپیڑن قانون، مہیلا منڈل کے قانون میں، تو اس طریقے سے یہ ایک مزاج ہوتا ہے کہ جب بدلے کی بھاونا سے کوئی قانون بنتا ہے تو وہ ڈس بیلنس ہو جاتا ہے. اب وہاں پر چونکہ مذہب نے تقویٰ ہی رکھا تھا، کیا کہ شادی نہیں کرنا، انہوں نے اس کے خلاف بتایا کہ شادی کوئی چیز ہی نہیں ہے، محض بکواس ہے. یہ تم لوگوں نے محض اپنے طرف سے بنا رکھا ہے، ورنہ انسان آزاد ہے، جیسے چاہے ویسے اپنی ضرورت کو پورا کرے. صرف ایک چیز کا خیال رکھے، وہ کیا؟ جس کے ساتھ وہ کیا کہتے ہیں جنسی تعلق پیدا کرنا چاہ رہا ہے وہ اس سے راضی ہو، بقیہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. یہی قانون ہو گیا. آپ کو معلوم ہے، آپ کو حیرت ہوگی، بہت سے عرب ممالک میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں جبکہ میں نام کے ساتھ جانتا ہوں، بہت سے عرب ممالک میں زنا بالجبر ہی غلط ہے، زنا بالرضا کوئی غلطی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کوئی غلطی نہیں ہے. یہ عرب کے یہاں تک قانون ہے کہ زنا بالرضا کوئی چیز نہیں ہے. یہ یہاں پر جب شروع ہوا یورپ میں تو 1930-35 آتے آتے ایک دم آزادی ہو گئی. اب 1930-35 میں آزادی ہوئی کہ 2011 میں کیا ہوا ہوگا آپ اندازہ کریں. جو لوگ یورپ کا دورہ کیے ہیں، جاپان یا ہانگ کانگ، سوائے صحبت کے ساری چیزیں روڈ پر ہوتی ہیں. باقی صحبت نہیں ہوتی، باقی ساری چیزیں روڈ پر پبلکلی ہوتی ہیں. اور جب کبھی کوئی کہتے بولتے آپ کو اچھا نہیں لگتا، آپ نہ دیکھیے. یہ جواب ہے. اگر آپ کوئی ایسا بات کرتا ہے، کبھی ہو سکتا ہے کوئی بوڑھا، جوان تو کرتا ہی نہیں، بوڑھا ہی کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ تم کو نہیں دیکھنا ہے، نہیں دیکھو. عرب کے بعد بیچ کے بارے میں، بیچ عرب کے بعد ایسے ہیں کہ گوا بھی فیل ہے. جب وہاں کے قائدین کو شکایت کی گئی کہ صاحب یہاں پر ایسا ہوتا ہے، یہ مسلم ملک ہے، یہ اسلامی ملک ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے مسجدیں بھی بنوا رکھی، تم وہاں جاؤ، وہاں کیوں جاتے ہو. یہ جواب ہے. میں نے تم سے کہا بیچ پر جاؤ، نہیں، میں نے مسجدیں بھی بہت بنا رکھی، مسجد میں چلے جاؤ، بیٹھو جا کر کے 2 گھنٹہ بیٹھ کر تب بھی پڑھو، کون منع کرتا ہے. یہ ہے، یہ اس یورپ کے قانون کے نتائج ہم تک پہنچ کر کے اس نتیجے پر ہم بھی پہنچے ہیں. یہ یہاں پہ جو پہنچا، اس میں اب کوئی چیز بھی ہے ہی نہیں بری. سرے عام ہوتی ہے، پبلکلی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، باتیں ہوتی ہیں. اب اگر کوئی آدمی یورپ میں یہ کہے کہ میں ایک ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں جس کے تعلقات کسی سے نہیں رہیں، تو انشاءاللہ زندگی بھر آپ کنوارے ہی رہیں گے، شادی ہونی ہی نہیں ہے. اب کی جو رپورٹ ہے وہ 1% کی رپورٹ ہے کہ 1% لڑکی ایسی ہیں کہ جن کا شادی سے پہلے ان کو شادی کا تجربہ نہیں ہے. صرف 1% رہ گئی ہیں. وہ اگر تمہاری لاٹری کھل گئی تو بات ہے، ورنہ زندگی بھر آپ کو کنوارا ہی رہنا ہے. یہ 13 سال کی عمر سے لے کر کے 18 سال کی عمر کے بیچ میں ہی ساری حرکتیں ہو جاتی ہیں. ایک عورت رائٹر نے لکھا ہے، ان سے پوچھا گیا ہے کہ یہ بہت کم عمری میں ہو رہا ہے، تو اس نے معلوم کیا جواب دیا؟ اس نے کہا چونکہ ہم لوگوں کی عمر کم ہے اس لیے ہم لوگ نیچے سے اسٹارٹ لیتے ہیں. وہ عورت ہے خود، وہ لکھتی ہے کہ ہم، اس سے کہا گیا کہ اس پر آپ لوگوں کو مطلب کچھ پمفلیٹ چھاپنا چاہیے کہ یہ بہت کم عمر میں زنا ہو رہا ہے. تو وہ کہتی ہے کہ عمریں ہماری بہت کم ہیں، ہم اپنی عمر برباد نہیں کرنا چاہتے. یہ جواب ہے. وہ بھی پروفیسر ہے. کیا ہے؟ پروفیسر ہے. یہ ساری باتیں نمبر 1 بتانا چاہتا تھا آپ کو کہ وجہ ہوئی انتقامی جذبے میں قانون بنانے کی. گورباچوف جو رشیا کے پریزیڈنٹ تھے، سنجیدہ آدمی تھے، انہوں نے اپنے بارے میں ایک انٹرویو دیا تھا، پیپر میں چھپا تھا. اس وقت جب وہ ہائی اسکول میں رہے ہوں گے
تو कम से कम 1950 की बात होगी। वो लिखते हैं कि हम लोग बहुत शर्म वाले थे, हॉस्टल में एक ही कमरे में लड़के लड़कियां साथ में रहते थे, वो शर्म वाले थे, तब ये आलम था। और ये बात उन्होंने खुद इंटरव्यू में लिखी है कि हम एक कमरे में, क्योंकि हमारे इकोनॉमिक इतनी अच्छी नहीं थी, लिहाजा हम एक कमरे में 10 लोग रहते थे। इसकी कोई तमीज नहीं थी कि कितने लड़के कितनी लड़कियां, जिसको जहां सीट मिल गई दोनों एक साथ हॉस्टल में रहते थे। तो एक दिन हर आदमी के लिए तय था कि 1 घंटा एक ऐसा गुजरेगा दिन भर में हर लड़के के साथ, जबकि दूसरा वहां कोई नहीं रहेगा, मतलब दूसरा कोई लड़का नहीं रहेगा। ये प्रेसिडेंट ऑफ रशिया का खुद का इंटरव्यू हो, जबकि वो क्या मतलब वो शरीफ आदमी। और जहां पे बदमाशियां हैं वहां पे कोई तसव्वुर ही नहीं है। तो एक बुनियादी वजह कानून। दूसरी चीज क्या है, आपको ही बता रहा हूं, आप भी होशियार रहिए। कभी कभी आप भी जो है ना झटके में जुमला बोलते हैं। सारी वजह हुई मजहब को सियासत से अलग करने की। जब मजहब सियासत से अलग होगा तो ये नताइज बरामद हो जाएंगे। कंट्रोल करता कौन है? मजहब। आपने मजहब को सियासत से रोक दिया, वो जो कानून बनाना चाहेंगे पार्लियामेंट में कोई मजहबी आदमी ही मौजूद नहीं है जो कहे कि ये गलत हो रहा है। हम बड़े फख्र से कहते हैं कि मजहब को सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ी प्लानिंग है। इसको अमेरिका तकरीबन 8 या 9 प्रेसिडेंट अब तक गुजर चुके हैं जो इसका राग अलापते हैं कि मजहब। इंदिरा गांधी ने भी अपने जमाने में, नेहरू ने भी अपने जमाने में ये सारी बातें बोली, और आज भी सारे बड़े सियासतदान यही कहते हैं कि मजहब का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि हम जैसा नंगा नाचना चाहें उस नाच में कोई इंटरफेयर करने वाला मौजूद नहीं रहे। इसलिए वो चाहते हैं कि मजहब को सियासत से अलग होना चाहिए। जब वहां भी मजहब सियासत से अलग हुआ तो सब कुछ हुआ। अब इनके यहां शादी से पहले जिनसी ताल्लुकात कोई चीज ही नहीं रह गई है। वो अब जिनसी ताल्लुकात से हट करके बाकायदा जर्मनी है, फ्रांस है, आयरलैंड है, इंग्लैंड है, इनकी पार्लियामेंट में ये कानून पास हो चुका है बिल के साथ मेज को थपथपा करके कि औरत औरत से और मर्द मर्द से शादी कर सकता है। अभी पिछले साल आपको याद होगा कि दिल्ली में जो है वो मर्दों ने यहां पर निकाला था कि साहब मर्दों से शादी की इजाजत होनी चाहिए। अभी कल के पेपर में आप देखेंगे, डेक्कन हेराल्ड में कल के पेपर में उन्होंने लिखा है कि फादर और मदर का वर्ड बैन होना चाहिए। फिर अंदर जो न्यूज लगा, बल्कि हेडिंग लगाई है कि द फ्रांस बैन द वर्ड फादर एंड मदर इन डॉक्यूमेंट, ये उसने हेडिंग लगाई है। और नीचे जो कुछ लिखा है मतलब ये है कि अब हमारे फादर मदर कहने की वजह, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं ओरिजिनल की हम जिससे पैदा हुए हैं वो कौन है, लिहाजा फादर बोलने की जरूरत नहीं है। क्या बोलना है? पेरेंट। दोज आर आवर पेरेंट। या आप बोले फादर और मदर का लफ्ज एकदम निकाल दे डॉक्यूमेंट से, कोई माँ बाप की पता ही नहीं असली का, लिहाजा उन्होंने कानून बना दिया डॉक्यूमेंट में यह लफ्ज नहीं लिखा जाएगा। ये यहां तक हालत पहुंची हुई है। अब इसमें जो संजीदा तबका इनका है वो बहुत परेशान है, जो 40 के ऊपर है। जब वो परेशानी का जिक्र करता है तो वो नौजवान बोलता है कि बेटा तुम जब 20 के थे तो क्या किए हो, उसकी सारी तकरीर एक जुमले में खत्म हो जाती है। अब इस वक्त जो सोशल लाइफ सिस्टम है उस नाम की कोई चीज यूरोप में मौजूद ही नहीं है। जिसे हम आपको भाईचारगी हैं, बहन हैं, भाई हैं, ये खाला हैं, ये मामू है, पता ही नहीं है कि कौन खाला है, कौन मामू है, कौन चचा है। जब अब्बा ही का नहीं पता है तो खाला मामू कहां से पता होंगे? जब अब्बा का ही सही पता नहीं तो खाला मामू कहां से पता चला लिया जाएगा? लिहाजा सोशल लाइफ सिस्टम पूरा खतरनाक हो गया है। हम सिंगापुर में एक टैक्सी में सफर, एक टैक्सी मशीन ने बेल बजाई कि सेल जा रहा है। हम सिंगापुर में टैक्सी में सफर कर रहे थे तो एक बूढ़ा था, नियर अबाउट एक 70-75 साल का था। तो मैंने उससे ऐसे बात की कि आजकल सिंगापुर में आप जो कल्चर देख रहे हैं, आपके बचपन में कैसा कल्चर था? तो उसने गाड़ी रोक दी साइड में। उसने कहा कि मैं गाड़ी चलाते हुए आई डोंट वांट टू टॉक,
ہم نے کہا اوکے پارک ہیئر. اس نے بات سے روکی. ہم نے کہا آئی ول پے یور بل, آپ پارک کریں, کوئی مسئلہ, ہم کو معلوم آنا ہے. اس نے بڑی دردناک کہانی سنائی. اس نے کہا کہ ہم لوگوں کا جب بچپن تھا تو ہمارے ماں باپ ہماری شادیاں طے کرتے تھے. ہم لوگ ان کی رضامندی پر اپنی رضامندی کا اظہار کرتے تھے. آج معاملہ اپنا بتا رہا تھا کہ ہمارے پوتے پوتیاں ہیں, وہ اپنے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کو گھر میں لے کر کے آتے ہیں اور ہم سے انٹروڈکشن کراتے ہیں کہ یہ میرا بوائے فرینڈ ہے, یہ میری گرل فرینڈ ہے. اس نے کہا کہ کلچر اتنا خراب ہوا ہے, لیکن اب ہم اس لائق ہی نہیں ہے کہ کچھ ان کو بولیں, کیونکہ وہ جو ہمارا لڑکا ہے وہ بھی اسی کلچر میں ڈوبا ہے. تو اس کے وہ لڑکے ہیں تو میں کیا بولنا اس میں, جب وہی نہیں بولتا تو میں کیا بولنا. تو اندر سے جو ہے نا اس کی بڑی پریشانی ہے. یہاں پہ جو ہندو تنظیمیں ہیں وہ بھی اس سے بہت گھبرائی ہوئی ہیں. ایسا نہیں ہے, وہ مذہب کا جنون اپنی جگہ ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ یہ جو ویلنٹائن ڈیز وغیرہ مناتے ہیں, اس میں بجرنگ دل ہے, شیو سینا ہے, وشو ہندو پرشد ہیں, کیونکہ ان کو کیا ہوتا ہے, ان کو پیار ہے بھارتی سبھیتا سے, بھارت کے کلچر سے, لہذا وہ اس کی بڑی مخالفت کرتے ہیں. یہ ہٹ کر کے مخالفت کتاب یہ مذہبی لحاظ سے کیا ہے, نہیں ہمارے انڈین کلچر کے کیا ہے خلاف ہے, لہذا وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں. ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں, معلوم نہیں کب تک ہم اس کو سنبھال پائیں گے. ہم اپنے گھروں کو, اپنے محلوں کو, اپنی سوسائٹی کو, مسلم سوسائٹیوں کو ان چیزوں سے کیا کریں, پاک کریں. اور اس کا طریقہ صرف وہی ہے جو کل میں نے آپ کو بیان کیا. اگر اس پر آپ کنٹرول کریں گے تو یہ چیزیں انشاءاللہ کیا ہو جائیں گی, کنٹرول میں رہیں گی. اور اگر وہ چیزیں کنٹرول میں نہیں ہوں گی تو پھر یہ چیز پر کنٹرول ممکن نہیں ہے. وہاں کی حالت میں, کیونکہ جتنا میں بتاؤں گا بہت زیادہ بدتمیزی کی بات ہے, میں اس کو اپنی زبان سے کہنا بھی نہیں چاہتا ہوں, کیونکہ وہ کہنے سے کیا ہوتا ہے کہ بعض لوگ اس کی وجہ سے اس پر ریسرچ کرتے ہیں کہ مولانا نے جب اتنا کہا ہے تو لا ہم اور اس کا مطالعہ کریں. سمجھے نہیں؟ ایک صاحب نے تقریر کر دی, بہت بڑے پیر ہیں, ہندوستان پاکستان ہے, بڑا مشہور ہے. انہوں نے تقریر کہا, میں نے ان سے بات کی جا کر کے, حالانکہ میں چھوٹا تھا, وہ تو بہت بڑے آدمی ہیں, لیکن میں نے سوچا بات تو کریں گے. انہوں نے کہا کہ یہ نماز پڑھنے میں اب جو میں بیان کر رہا ہوں یہ بھی بہت خطرناک بات ہے. یہ جو میں کہنے جا رہا ہوں یہ بھی, اس میں بھی آپ کنفیوز ہو سکتے ہیں. اب بیان کرنا کہ نہیں کرنا یہ ایک بڑا مسئلہ ہے, لیکن میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس کو مطلب بھول جائیں گے. انہوں نے کہا کہ